السلام علیکم۔ ناولز کی حسین دنیا میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک کمپلیٹ ناول جو کہ بہت ہی شارٹ سا ہے۔ ارے کبرا، آؤ بیٹھ بھائی، بڑے دنوں بعد چکر لگایا تم نے۔ رضیہ بیگم حسب عادت تخت پوش پر تکیے سے ٹیک لگائے تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں کہ اپنی ہمسائی کبرا کو آتا دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ ٹانگیں سمیٹ کر ان کے لیے جگہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا، ہاں رضیہ، تمہیں تو پتہ ہی ہے، جب بڑے بھائی کے گھر جاؤں تو پھر چھٹی مشکل سے ملتی ہے۔ وہ وہیں ٹکتے ہوئے بولیں، ہنا بیٹا، ایک کپ کبرا خالہ کے لیے بھی بنا دینا۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی اور ان کی آمد سے باخبر ہوتے اس نے خود ہی چولہے پر پکتی چائے کے سامان میں اضافہ کر دیا تھا۔ اور سناؤ، خیریت سے گئی تھی بھائی کے گھر؟ ہنا کو ہدایت دینے کے بعد وہ دوبارہ ان سے مخاطب ہوئیں۔ لبنہ کی بیٹی کی سالگرہ تھی، کافی بڑا پروگرام تھا ان کا، سبھی خاندان والے مدعو تھے۔ میری تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے سوچا پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ فون پر معذرت بھی کر لی تھی، لیکن اگلے دن بھائی اور بھابھی مجھے لینے آ گئے، مجبوراً جانا پڑا۔ وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اسی وقت اس کی آمد ہوئی، ٹرے میں 3 کپ سجائے، وہ کس قدر متانت سے چلتی میز کے قریب آ رکی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں خالہ؟ چائے سرو کرتے وہ خوش اخلاقی سے گویا ہوئی۔ وعلیکم السلام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ اسے دیکھ کر ان کا سیر و خون بڑھ گیا تھا۔ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے ہنا کو ہی بیٹی بنا رکھا تھا۔ الحمدللہ، میں بھی فٹ ہوں، وہ مسکرائی۔ وہ ماں سی نہیں تھی، مگر ان سے ماں جیسی ہی خوشبو پھوٹا کرتی تھی۔ انہیں کب پکڑا کر وہ بھی وہیں براجمان ہو گئی۔ کہاں تھی آپ اتنے دن؟ اچانک یاد آیا تو مسکراتے لب سمٹ گئے۔ راشد بھائی کے گھر گئی تھی، اس کی پوتی کی سالگرہ پر۔ بتایا تو نہیں تھا آپ نے؟ لہجہ خفا خفا سا تھا۔ ہاں، تو جانے کا ارادہ بھی نہیں تھا میرا، طبیعت خراب تھی نا، اس لیے بس یوں سمجھ لو کہ زبردستی جانا پڑا۔ انہوں نے پھر وضاحت دی، جب اتنے پیار کرنے والے بہن بھائی ساتھ ہوں تو پھر طبیعت کیوں کر خراب ہو۔ رضیہ بیگم کی آنکھوں میں حسرت بول رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان میں نمکین پانی بھی بھر گیا۔ ہنا نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا جہاں درد ہی درد تھا، تنہا رہ جانے کا درد، کوئی ہمدرد نہ ہونے کا درد۔ اس کی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئیں۔ باہری قسمت، ان کی نہ کوئی بہن تھی نہ بھائی، ماں باپ بھی چل بسے تھے، اور بھری دنیا میں دکھوں کو جھیلنے کے لیے وہ دونوں ماں بیٹی اکیلی رہ گئے تھے۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو اپنے ارد گرد ماں کو دیکھا تھا۔ رفتہ رفتہ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کا پورا خاندان صرف اس کی ماں ہی تھی۔ جب بھی وہ دکھی ہوتی تو ان کی گود میں منہ چھپا کر رو لیتی تھی، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا کندھا نہیں تھا جس پر سر رکھے وہ اپنے آنسو بہا لیتی۔ ہنا، ہنا، وہ اپنا نام سن کر چونکی۔ آنسوؤں کو پیتی اس نے خود کو سنبھالا۔ کہاں کھو گئی؟ کب سے بلا رہی ہوں۔ انہوں نے ماتھے پہ بل ڈالے۔ ارے کہیں نہیں خالہ، آپ بتائیں کیا کہہ رہی تھیں؟ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک یہی خالہ تو تھیں جن سے وہ دونوں ماں بیٹی دل کا دکھ ہلکا کر لیا کرتی تھیں۔ میں کہہ رہی تھی کہ اگلے مہینے سعدیہ کی بیٹی کی شادی ہے، تو پھر تم چلو گی نا میرے ساتھ؟ نہیں، بھلا میرا وہاں کیا کام؟ اسے تعجب ہوا۔ لو بھائی، لڑکیوں کا شادی میں کیا کام ہوتا ہے؟ انہوں نے بگڑ کر پوچھا۔ چھٹی ملنا مشکل ہے خالہ، چائے کا سپ لیتے ہوئے اس نے بتایا۔ کبرا اتنا کہہ رہی ہے تو چلی جانا، رضیہ بیگم بھی اسے قائل کرنے لگی۔ اچھا دیکھوں گی، اس نے ٹالا۔ دراصل وہ نہیں جانا چاہتی تھی، آنے جانے سے، ملنے ملانے سے ہی جان پہچان بنتی ہے۔ اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ کبرا خالہ نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک امید سے کہا۔ مجھے اب ضرورت نہیں ہے خالہ۔ اس کا لہجہ پتھر سے زیادہ سخت تھا۔ بس اب وہ وہاں مزید نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی رضیہ بیگم رونے لگ گئیں۔ تم بھی ہمت ہار دو گی تو پھر اسے کون تسلی دے گا؟ انہوں نے ان کے آنسو پونچھے۔ کیسے ہمت نہ ہاروں؟ اگلے مہینے یہ 35 کی ہو جائے گی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ کس کے سہارے جیے گی؟ ان کا دل کٹ رہا تھا۔
اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ پروردگار ہے، اگر اس نے پیدا کیا ہے تو کہیں کوئی جوڑ بھی ضرور بنایا ہوگا۔ اس نے پلو سے نم ہوتی آنکھیں رگڑیں۔ اچھا میں چلتی ہوں، وہ اجازت لیتی چلی گئی۔ ان کے ہاتھ ایک بار پھر دعا کے لیے اٹھ گئے تھے۔ رضیہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ رحیم خان نے رضیہ سے شادی اپنے والدین کی مرضی کے خلاف کی تھی، اس لیے اس کے گھر والوں سے اس کا کوئی تعلق نہ رکھا تھا، مگر پھر بھی اس نے رضیہ کو کبھی کسی کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ دنیا کی ہر خوشی اس کی جھولی میں ڈال دی۔ پھر ان خوشیوں میں گونجنے والا تیسرا کہکہا بھی شامل ہو گیا، جو حنا کا تھا۔ ان کا گھر صحیح معنوں میں جنت بن گیا تھا۔ کہتے ہیں جب نظر لگ جائے تو رونقیں تباہ ہو جاتی ہیں، ہنستے بستے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھر کی خوشیوں کو بھی نظر کھا گئی۔ رضیہ بیگم اجڑ گئی جب اسے اطلاع ملی کہ رحیم خان اس دنیا میں نہیں رہا۔ قدرت نے اچانک ہی ان کے سر سے سہاگ کی چادر اتار پھینکی تھی۔ رحیم خان کے گھر والوں کو اس حادثے کی اطلاع دی گئی، مگر وہ ایسے پتھر تھے کہ اس کے جنازے پر بھی نہ آئے۔ نہ جانے کیسے بے حوص لوگ تھے۔ رضیہ اپنی بیٹی حنا کے ساتھ اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اسرائیل 2 چکر لگا کر اس کے ماں باپ کی روح بھی کھینچ گیا۔ حالات سے سمجھوتا کرتی رضیہ اپنی بہن اپنی بیٹی کی خاطر زندہ رہ گئی۔ کارڈ آیا ہے شادی کا۔ وہ کھانا کھا رہی تھی جب رضیہ بیگم نے بتایا۔ کس کی شادی ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ سعدیہ کی بیٹی زہرہ کی۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کبرا پوچھ رہی تھی تم جاؤ گی شادی پر؟ انہوں نے پوچھا۔ امی پلیز آپ منع کر دیں انہیں، ان کے رشتہ داروں کی شادی میں میرا کیا کام؟ وہ بری طرح چڑ گئی۔ کبرا خالہ کی بھانجی کی بیٹی کی شادی میں بھلا اس کے جانے کی کیا تک؟ وہ اصرار کر رہی ہے، صبح بھی کہہ رہی تھی، 1-2 دن ہی کی تو بات ہے، چلی جاؤ۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اچھا دیکھوں گی۔ وہ بیزار ہوئی کہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی تھی۔ پرسوں جانا ہے اس نے، انہوں نے اطلاع دی۔ کل ہیڈ سے بات کر لینا۔ ان کی ہدایت پر موڈ کے ساتھ ساتھ کھانے کا بھی ستیاناس ہو گیا تھا۔ زمانے کے سرد و گرم سہ کر رضیہ نے حنا کی پرورش کی اور اس کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ماں باپ کا چھوڑا ہوا ترکہ اسی کے لیے ناکافی تھا، لہٰذا ایک اسکول میں ملازمت کر کے اس نے حنا کو ہر آسائش دی۔ حنا کے لیے اسکول سے کالج تک کا سفر کٹھن تھا، لیکن اس کے بعد وہ بھی اپنی تعلیم کے اخراجات کے لیے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ ایم فل کرنے کے بعد وہ اسکول میں ٹیچر لگ گئی اور ساتھ ہی رضیہ بیگم کے اختلاف کے باوجود پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیا۔ اب پچھلے 3 سالوں سے وہ ایک سرکاری یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی پروفیسر کی حیثیت سے اپنا آپ منوا رہی تھی۔ آ رہی ہو نا تم پھر؟ خالہ نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ جی، بے دلی سے جواب دیا گیا۔ اچھے اور خوبصورت سے 4-5 جوڑے رکھ لینا۔ ان کے مشورے پر اس کا منہ کھل گیا۔ 4-5 کیوں؟ ہاں تو اتنی آسانی سے وہ لوگ مجھے واپس کہاں آنے دیں گے، اور پھر تم بھی تو میرے ساتھ ہی آؤ گی نا۔ انہوں نے بات کھولی تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ان کے اس پلان سے تو وہ واقف ہی نہ تھی۔ پھر رہنے دے خالہ، میں نہیں جا رہی، مجھے اتنی چھٹیوں کی پرمیشن نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے۔ ارے مذاق کر رہی ہوں پگلی، تجھے تو بس بہانہ چاہیے نہ جانے کا۔ وہ ہنسنے لگی تو اس نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ اگلے دن وہ دونوں ٹرین میں بیٹھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ 12ویں جماعت میں تھی جب اس کے لیے پہلا رشتہ آیا تھا۔ وہ جو بھی تھا عمر میں اس سے 3 گنا بڑا تھا، اس لیے رضیہ بیگم نے انکار کر دیا تھا۔ پھر 3 سال بعد جو رشتہ آیا وہ انہیں بہت پسند آیا تھا۔ لڑکا بھی اچھا تھا اور اس کے گھر والے بھی۔ حنا اس وقت ماسٹرز کر رہی تھی۔ جب ہر طرح سے تسلی ہو گئی تو انہوں نے ہاں کر دی۔ کچھ ماہ بعد لڑکے والے شادی پر زور دینے لگے۔ رضیہ بیگم نے حنا کے ماسٹرز مکمل ہونے تک وقت مانگا، مگر انہوں نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ رشتہ ہی توڑ گئے۔ اس بات نے اسے اچھا خاصا ڈسٹرب کر دیا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ پھر سے پڑھائی میں مگن ہو گئی۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد جب ایک لمبے عرصے تک اس کا رشتہ نہ ہوا تو انہوں نے اس کی تصویر پر ایک رشتہ کروانے والی عورت کو دے دی۔ پھر جو رشتے آئے ان میں سے کچھ کو وہ پسند نہیں آئی، کچھ انہیں اچھے نہیں لگے۔ کوئی اس سے بہت بڑا تھا تو کوئی اس سے بہت بڑا کہتا تھا۔ 2 ماہ پہلے ہی اس نے آنٹی سے اپنی تصویر یہ کہہ کر واپس لے لی کہ اب اسے شادی ہی نہیں کرنی۔ رضیہ بیگم اس کے رشتے کو لے کر ہمہ وقت پریشان رہتی تھی۔ وہ اس کے لیے نیک ہم سفر اور اچھے نصیب کی طلبگار تھی۔
لیکن اس کے سرد رویے نے انہیں غمزدہ کر دیا تھا۔ تاہم وہ اللہ سے امید لگائے بیٹھی تھی۔ ان کی زبان 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی تھی، آنکھیں خشک ہی نہ ہوتی تھیں، ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھ کر تھکتے ہی نہیں تھے۔ لیکن ہنا وہ تھک چکی تھی، بیزار ہو گئی تھی اپنی زندگی سے۔ اگر موت مانگنے کی اجازت ہوتی تو ہر نماز کے بعد مانگتی۔ کاش خودکشی حلال ہوتی۔ آخر وہ کیا کرے، کہاں جائے، کیسے اپنے نصیب بدلے؟ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو اس سے اب دیکھے نہیں جاتے تھے۔ بارہا اس نے انہیں سمجھایا تھا کہ اب بس کر دیں، نہ رویا کریں، زندگی ہی ہے نا، گزر جائے گی۔ تنہا جیے گی تو کیا ہو جائے گا، مرنا بھی تو تنہا ہے، قبر میں بھی تو تنہا ہی اترنا ہے، پھر غم کیسا؟ ایک دن تو تھکر اتارنے میں ہی گزر گیا۔ اچھی بھلی روٹین کا بیڑا غرق کر دیا تھا اس شادی نے۔ وہ پورے 4 دن لگا کر آئی تھی۔ یونیورسٹی سے بھی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ اتنی غیر ذمہ دار تو وہ کبھی بھی نہیں تھی، مگر خالہ کی ضد۔ بہرحال شادی میں جانے سے اسے کوئی پرابلم نہیں تھی، صرف ان لوگوں سے مسئلہ تھا جو اسے دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے تھے۔ اس پر اٹھتی کئی معنی خیز نظریں، اس کی بڑھتی عمر کے تذکرے کرتی زبانیں سے ہمیشہ کنفیوز کر دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شادی یا کسی بھی ایسی تقریب میں جانے سے گریز کرتی تھی جہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہو۔ اس نے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، مگر دنیا اسے احساس سے کمتری میں مبتلا رکھتی تھی۔ وہ لوگوں کو یقین دلانے سے قاصر تھی کہ اب اسے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں بات کروں گی اس نے رضیہ بیگم کو یہی کہتے سنا۔ پھر کبریٰ خالہ ان کے کان میں خسر پسر کرنے لگیں۔ وہ باہر آئی تو اسے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئیں۔ خیر ہوگی ان کی کوئی پرسنل بات، یہ سوچ کر اس نے ان کے درمیان بیٹھنا مناسب نہ سمجھا۔ ہنا ادھر آؤ، بات کرنی ہے تم سے۔ ان کے جانے کے بعد رضیہ بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا۔ جی بیٹا، وہ زہرا کی ساس اپنے بڑے بیٹے کے لیے کل تمہیں دیکھنے آ رہی ہیں۔ کیوں دیکھنے آ رہی ہیں؟ میں کوئی چیز ہوں، کوئی شو پیس ہوں جس کا دل کرتا ہے مجھے دیکھنے آ جاتا ہے، پسند نہیں آتی تو چھوڑ کر چلا جاتا ہے؟ آپ ہی بتا دیں کیا ہوں میں؟ وہ ان سے چڑ توڑی تھی۔ زندگی کے کئی سال اس نے خود کو دوسروں کے لیے سنوارا تھا، کبھی کوئی دیکھنے آ رہا ہوتا تو کبھی کوئی۔ سب اس سے اس کا نام پوچھتے، اس کا کام پوچھتے تھے۔ کچھ عورتیں تو اسے ایسے دیکھتی تھی جیسے بازار سے کوئی مشین خریدتے وقت اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تمہارا رشتہ لے کر آ رہی ہیں۔ انہوں نے بات کو سنبھالنا چاہا۔ آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ مجھے اب شادی نہیں کرنی؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہو ہے نا؟ ساری زندگی پڑی ہے ابھی، تنہا کیسے گزارو گی؟ ویسے ہی یہ جیسے 35 سال گزارے ہیں۔ غصے سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ میں نے کون سا ہمیشہ رہنا ہے؟ وہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں جو 40 سال بھی مشکل گزارتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ہنا وہ دل پر ہاتھ رکھے اسے پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی، جبکہ اس نے وہاں رکنا گوارا نہ کیا۔ اگلے دن کبریٰ خالہ نے بھی اسے سمجھایا، مگر وہ ایک نہ مانی۔ شام کو جو خاندان رشتے کے لیے آ رہے تھے وہ اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ معاف کریے گا بہن جی، مگر میری بیٹی راضی نہیں ہے، وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے ان سے معذرت کر لی۔ کوئی بات نہیں بہن، لیکن اگر آپ اس کو سمجھانا چاہیں کہ اس نے غلط فیصلہ لیا ہے۔ ان کی بات پر وہ خاموش ہو رہی۔ جب آپ کی بیٹی مان جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ اسے بہو تو میں ہی بناؤں گی۔ ان کی بات پر وہ فقط مسکرا کر رہ گئیں۔ نگہت بیگم کے 2 بیٹے تھے، شہزاد اور فواد۔ شہزاد بڑا تھا اور فواد چھوٹا۔ ہارٹ اٹیک ہونے پر احمد علی اپنی بیوی کو بیٹوں کے سہارے چھوڑتے خود اس دار فانی کو خیر آباد کہہ گئے تھے۔ شہزاد نے اس نازک موقع پر بڑے بیٹے کا کردار ادا کرتے ہوئے ماں اور بھائی کو سنبھال لیا۔ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے اس نے دن رات سخت محنت کی اور اپنی ذات کو یکسر فراموش کیے چھوٹے بھائی کا مستقبل سنوارنے لگا۔ اس کی انتھک محنت رنگ لائی اور کاروبار اس قدر وسیع ہو گیا کہ بیرون ملک بھی اس کی شاخیں پھیل گئیں۔ فواد پڑھائی مکمل کرنے کے بعد بھائی کا پورا ساتھ دینے لگا۔ نگہت بیگم اپنے بچوں کی اس قدر محنت اور کامیابی پر بہت خوش تھیں۔ آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں جو بزنس برانچز تھی انہیں شہزاد نے ہینڈل کر رکھا تھا، جبکہ پاکستانی برانچز کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری فواد پر تھی۔
فواد دن بھر کا تھکا رات کو کچھ وقت ماں کے ساتھ گزارتا، جبکہ شہزاد نے خود کو اتنا مصروف کر رکھا تھا کہ کبھی کبھار ہی فون پر بات کیا کرتا تھا۔ انہوں نے بارہا شہزاد سے شادی کے ٹاپک پر بات کی، مگر وہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ شادی کرنے کا ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس۔ وہ جب بھی پاکستان آتا وہ اس سے اسی ٹاپک پر بات کرتی، مگر وہ کسی طور راضی نہ ہوتا تھا۔ نگہت بیگم تنہا کرتی رہتی تھی۔ گھر میں کام کاج کے لیے نوکر چاکر موجود تھے، غرض انہیں ہر طرح کا آرام میسر تھا، لیکن سکون کی کمی انہیں رلایا کرتی تھی۔ وہ سارا دن روتی رہتی تھی، تنہائی انہیں کاٹ کھاتی تھی۔ انہیں شدت سے بہو اور پوتے پوتیوں کی خواہش تھی، جسے شہزاد نے پورا کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ فواد کو بھی یہ جان کر دکھ ہوا کہ اس کا بھائی ساری زندگی شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، حالانکہ وہ 40 سے اوپر کا ہو چکا تھا۔ ماں کا خیال کرتے ہوئے شہزاد نے بڑے بھائی ہونے کا روب جما کر فواد کو شادی پر راضی کر لیا، اور یوں اس کی نسبت سعدیہ کی بیٹی زہرہ سے طے پا گئی۔ بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے وہ ایک ہفتے کے ٹور پر پاکستان آیا تھا۔ پورے 2 سال بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر نگہت بیگم خوشی سے رو پڑی تھی۔ ان کے سکھ کی خاطر ان کا جان سے پیارا بیٹا بزنس میں ایسا الجھا کہ پھر اپنے آپ کو ہی بھول بیٹھا تھا۔ فواد کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ شہزاد کا دل اس شادی میں شرکت کرنے والی اس مہجبین پر آ گیا تھا۔ وہ سارا وقت اسے ہی دیکھتا رہا تھا۔ اسے لگا وہ پاکستان آیا ہی سے دیکھنے کے لیے تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ پوری دنیا گھوم چکا تھا، ہزاروں لڑکیوں سے مل چکا تھا۔ سینکڑوں اس کے دفتر میں کام کرنے والی حسین مغربی لڑکیاں ایسی تھیں جو خود اسے پروپوز کر چکی تھی، لیکن اس کا اپنا دل فدا ہوا تو مشرقی حسن پر۔ وہ بہت غور سے اس لڑکی کی حرکات کو نوٹ کرتا رہا تھا، مگر اس پری پیکر نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز وہ کسی اور ہی دنیا میں گم تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ یا تو وہ اس سے شادی میں زبردستی لائی گئی تھی یا پھر وہ لوگوں کو فیس کرنے سے ڈرتی تھی۔ شادی ختم ہونے پر اس نے بلا جھجک نگہت بیگم سے بات کی، اور وہ تو بیٹے کی خواہش پر کھل اٹھیں۔ انہیں جی جان سے وہ لڑکی قبول تھی۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا۔ ہر روح سرشار ہو گئی تھی۔ مرجھائے ہوئے چہرے گلابوں کی طرح کھل گئے تھے۔ ٹوٹے دلوں کو قرار آ گیا تھا۔ وہ بھی آج کل کافی خوش تھی۔ یونیورسٹی کی ٹائمنگ کم ہوئی تو اس نے سیکنڈ ٹائم مدرسے میں دور قرآن شروع کر دیا۔ شام میں نماز اور تراویح کا اہتمام ہوتا اور پھر تہجد کے بعد سحری کی تیاری۔ یہ وہ لمحے تھے جن کا کوئی مول نہیں تھا۔ ہر طرف رونقیں تھیں، بہار ہی بہار تھی جس نے سب کو نکھار رکھا تھا۔ وہ سو رہی تھی جب گیٹ پر بیل بجی۔ امی آ گئیں شاید۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں ڈالتے باہر آئی۔ گیٹ کھولا تو ایک قطعی اجنبی شخص سامنے کھڑا تھا۔ السلام علیکم، اس نے مسکرا کر سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام۔ نیند سے بوجھل سرخ ڈورے والی سیاہ آنکھیں اس اجنبی کو دیکھ کر قدرے پریشان لگتی تھی۔ مجھے رضیہ آنٹی سے ملنا ہے۔ ایک طائرانہ نظر اس کے سراپے پر ڈالتے اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ امی گھر پر نہیں ہیں۔ اسے اس قدر دلچسپی سے دیکھتا پا کر اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں اور چہرے پر ناگواریت ابھری۔ گلے میں جھولتے دوپٹے کا ایک پلو کھینچ کر اس نے سر پر ٹکایا۔ کب تک آئیں گی؟ وہ نگاہ پھیر گیا۔ کچھ ہی دیر میں آ جائیں گی، وہ سر جھکائے بولی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی نہیں، اس نے سہولت سے انکار کرتے ہوئے گیٹ بند کر دیا۔ پتہ نہیں کہاں سے چلے آتے ہیں منہ اٹھا کے، کوفت سے بڑبڑاتے ہوئے وہ ایک بار پھر سونے چلی گئی۔ دھڑ 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 وہ اٹھ بیٹھی۔ بیل بجانے کے ساتھ ساتھ کوئی گیٹ کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ آ رہی ہوں، اس نے وہیں سے آواز لگائی۔ پھر پھرتی سے چپل اڑھستے گیٹ کی طرف بھاگی کہ آج انہوں نے واقعی عزت کر لینی تھی۔ کہاں تھی تم؟ گیٹ کھولتے ہی رضیہ بیگم کا تپا ہوا چہرہ نظر آیا۔ وہ سو رہی تھی، اس نے معصومیت سے کہا۔ پتہ نہیں کون سے گدھے گھوڑے بھیج کر سوتی ہو کہ سر پر کوئی ڈھول بھی بجائے تو مجال ہے ٹس سے مس ہو۔ وہ ان کے لتاڑنے پر ہکا بکا سی انہیں دیکھ رہی تھی کہ اندر آنے والے شخص کی شریر سی مسکراہٹ نے اسے خجل کر دیا۔ اس کے سامنے ہی اس کے دل نے دہائی دی۔ انہوں نے خواہ مخواہ اس شخص کے سامنے ہی اتنا ڈانٹ دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر دوپٹہ اچھے سے اوڑھنے لگی۔ آؤ بیٹا اندر آؤ، امی نے پیار سے اسے پچکارا۔ بچہ باہر دھوپ میں کھڑا ہے اور تم اندر خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہو۔ دروازہ تو کھول دیتی۔ کھولا تو تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں۔
ایک غیر شخص کے سامنے اتنی عزت افزائی پر اس کا چہرہ لال ٹماٹر ہو رہا تھا۔ ہائیں، مطلب وہ ابھی کچھ کہہ رہی تھی کہ شہزاد نے بول کر انہیں چپ کرا دیا۔ چھوڑے نا آنٹی، ویسے بھی ایک غیر آدمی کو گھر میں آنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ غلطی میری ہے، مجھے آپ لوگوں کو انفارم کر کے آنا چاہیے تھا۔ ارے نہیں بیٹا، تمہارا اپنا ہی گھر ہے، جب چاہے آ سکتے ہو۔ شکریہ آنٹی۔ ہنا کہاں جا رہی ہو؟ اسے جاتا دیکھ کر انہوں نے ٹوکا۔ کمرے میں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ ان سے تو ملو، یہ شہزاد ہیں، کبرا خالہ کی بھانجی کی جو بیٹی ہے نا ناز، یہ ان کے جیٹھ ہیں۔ انہوں نے بظاہر بے نیاز کھڑے شخص کی طرف اشارہ کر کے اس کی توجہ۔ السلام علیکم، اس نے سپاٹ لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم سلام، آپ بیٹھے، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ گرمی کی شدت سے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر ہنا نے کہا، رہنے دیجیے، میرا روزہ ہے۔ اس نے اسے جانے سے روکا۔ ہنا کو ترس آیا کہ بیچارہ اتنی دیر دھوپ میں کھڑا رہا، وہ بھی روزے کے ساتھ۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اور بیٹا، گھر میں سب کیسے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جی الحمدللہ، سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ہنا کی بند ہوتی آنکھوں نے اسے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی بہت دیر تک اسے جاتا دیکھتا رہا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ رضیہ بیگم سبزی کاٹ رہی تھی جب وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ اس کے ویران آنکھیں دیکھ کر وہ بے چین ہوئیں۔ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آپ نے جگایا نہیں مجھے؟ لہجے میں نیند کا خمار شامل تھا۔ پہلے تو تم اتنا نہیں سوتی، انہوں نے پرسوچ نظریں اس کے چہرے پر گاڑی۔ دراصل 2-3 راتوں سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں نے سحری میں نیند کی گولی کھا لی تھی، اس نے سادگی سے کہا۔ وہ چلے گئے؟ وہ اجنبی یاد آیا تو پوچھ لیا۔ نہیں، میں نے نہیں جانے دیا، کچھ دیر کی ہی تو بات ہے، افطار کے بعد اس نے ویسے ہی چلے جانا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ ہوٹل میں رہ لوں گا، لیکن میں نے صاف منع کر دیا۔ نماز پڑھنے گیا ہے، آتا ہی ہوگا۔ آپ نے مجھے نماز کے لیے نہیں جگایا؟ اسے شرمندگی ہوئی، ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ جگایا تھا، لیکن تم گہری نیند میں تھی۔ لو آ گیا شہزاد۔ ان کا لہجہ یکدم حشاش بشاش ہو گیا۔ وہ بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ لگتا ہے آپ کو میرا آنا پسند نہیں آیا۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے، اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھتے مسکرا کر گویا ہوا۔ اسے یکدم شرمندگی کا احساس ہوا۔ وہ جب سے آیا تھا وہ سو ہی رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے مسکرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ شخص بلا کا چہرہ شناس تھا، اسے یوں سست سا دیکھ کر پوچھ بیٹھا۔ جی، میں نماز پڑھ لوں۔ وہ سر ہلاتے دھیرے سے اٹھ گئی۔ اس کی نظروں نے ایک بار پھر کمرے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ آنٹی، ماما پوچھ رہی تھیں کہ وہ آپ سے ملنے کب آئیں؟ اس نے پوچھا تو رضیہ بیگم کا چہرہ پل میں مرجھا گیا۔ ہمارے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں بیٹا، ان کا لہجہ بھرا گیا۔ آنٹی، میں روز روز نہیں آ سکتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ میں آج بھی بہت مشکل سے وقت نکال کر یہاں آیا ہوں۔ جو بھی جواب ہے آپ پلیز مجھے دے دیں۔ بیٹا تم انکار ہی سمجھو، انہوں نے لم لہجے میں کہا۔ کیوں آنٹی، کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ الجھ گیا۔ اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ کوئی کمی نہیں ہے، بس میں اس کی ضد کے آگے مجبور ہوں۔ دوپٹے سے بھیگی پلکیں صاف کرتے انہوں نے کہا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں بات کروں؟ وہ ایک بار خود کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اسے اجازت دیتے وہ سر جھکا گئی تھی۔ میں کچھ مدد کروں؟ وہ رات کے کھانے کی تیاری میں بری طرح غرق تھی جب اچانک ہی اس کی آمد ہوئی۔ نہیں، میں کر لوں گی، وہ پزل سی ہو گئی۔ وہ مسلسل اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کی موجودگی میں وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ کمرے میں چلے جائیں، یہاں گرمی ہے، کنکھیوں سے اسے دیکھتی اس نے کہا تھا۔ یہ آپ کو صبح ہی سوچنا چاہیے تھا۔ سوری، اسے یاد آیا کہ اندر آنے والی بات پر اس نے کس طرح دروازہ بند کیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اسے لگا کہ وہ اب چلا جائے گا، مگر مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ جی فرمائیے۔ لہجہ تلخ ہوا تھا۔ خواہ مخواہ فری ہونے والے لوگ اسے کبھی پسند نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ بڑا ہی عجیب سوال تھا۔ مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ اس نے ابرو اچکائے۔ یہ بھی ہے، ویسے میری عمر 42 سال ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ یہ شخص کہیں سے 42 سال کا نہیں لگتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ 35 سال کی نہیں لگتی تھی۔ تاہم اس سے اپنی حیران کن تاثرات پر قابو پا لیا اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں، وہاں میرا اپنا بزنس ہے، پاکستان بہت کم آتا ہوں،
ماما کی وجہ سے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں شادی کر لوں اور میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اسی لیے پاکستان نہیں آتا تھا۔ میں شادی، بیوی، بچے، ان سب باتوں سے بہت الرجک تھا۔ یہ رشتے مجھے بوجھ لگتے تھے۔ میں بس آزاد رہنا۔ وہ اپنی ہی لے میں بولے جا رہا تھا تو اس نے ٹوک دیا، لیکن آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے بے چین اور الجھی ہوئی نظروں سے تکنے لگی۔ کیونکہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بے دھڑک ہی اس نے کہا تھا، اور حنا کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ زبان گنگ، بدن منجمد اور اعصاب شل ہو گئے تھے۔ کب سوچا تھا کہ وہ یہ کہے گا؟ بے یقینی کی دھن چھٹی تو چہرے پر غم و غصے کے تاثرات چھا گئے۔ اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے اور تیش سے مٹھیاں بھیجتے اس نے فرار ہونا چاہا تو وہ اس کی راہ میں کسی دیوار کی مانند حائل ہو گیا۔ راستہ چھوڑیں پلیز۔ اس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں، اس لیے بولتا چلا گیا۔ میں نے آپ کو فواد کی شادی میں دیکھا تھا اور سوچا کہ باقی کی زندگی آپ کے نام کر دینی چاہیے۔ پہلی بار احساس ہوا کہ آپ جیسی بیوی ہوگی تو یقینے بچے بوجھ نہیں لگیں گے۔ اس کے شریر لہجے کے برعکس وہ سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ آج تک اس کی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں آیا تھا جس نے اس سے حق جتا کر بات کی ہو یا پھر اتنی ہمت کر کے اسے پرپوز کیا ہو۔ وہ اس کی داہنی طرف سے نکل کر جانے لگی، مگر اس کے ہاتھ دیوار پر رکھتے اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ بے تکلفی کی ساری دیواریں گراتا وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ 3 گھنٹے ایک ٹاپک پر لیکچر دینے والی کی زبان اس وقت تالو سے چپک گئی تھی۔ کل مما آئیں گی، مجھے امید ہے آپ انکار نہیں کریں گی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ وہ ابھی تک اس کے بدن سے اٹھنے والی اس محصور کن خوشبو کے زیر اثر کھڑی تھی۔ اس نے سر اٹھایا تو ایک آنسو پلکوں کی باڑ پر اٹکا ہوا تھا۔ رات کا کھانا اس نے اپنے کمرے میں کھایا تھا۔ پھر ٹہلتے ہوئے وہ کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ باہر کا منظر کتنا عجیب تھا۔ امی اس سے نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھیں، جبکہ وہ بھی مسکراتے ہوئے سر ہلا رہا تھا اور جواباً کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے ایک دل فریب مسکراہٹ اس کی طرف بھی اچھالی تھی۔ اس نے تیزی سے پردہ گرا دیا اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موندے نیند کی تمنا کرنے لگی۔ آج نگت بیگم آئی تھی، بڑی چاہ سے تمہیں مانگ رہی تھی۔ سچ پوچھو تو مجھے شہزاد بہت پسند آیا ہے، بڑا پیارا بچہ ہے۔ میں نے انہیں ہاں کر دی ہے۔ ان کی آخری بات پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ یونیورسٹی سے تھکی ہوئی آئی تھی اور فریش ہو کر لیٹنے لگی تھی کہ رضیہ بیگم اس کے پاس آ بیٹھی۔ 2-4 باتیں کرنے کے بعد انہوں نے مطلب کی بات کی تو وہ بے چین سی ہو گئی، لیکن خلاف معمول خاموش رہی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ حنا نے دیکھا ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ دھیرے سے سر جھکاتے اسے نفی میں ہلا گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ 2 دن بعد عید تھی اور عید کے دوسرے روز اس کا نکاح۔ دن کم تھے اور کام زیادہ۔ نگت بیگم تقریباً روز ہی اسے اپنے ساتھ لے جاتی، کبھی جولر کے پاس تو کبھی کسی ڈیزائنر کے پاس۔ بازاروں کے چکر لگا لگا کر وہ خود گھن چکر بن گئی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ رضیہ بیگم کی خوشی دیدنی تھی۔ ان کے پاؤں زمین پر نہ پڑتے تھے۔ وہ بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کر پروردگار عالم کا شکر ادا کر رہی تھی۔ دلہن بنی حنا کو شہزاد کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ دلہاپے کا جو روپ اس پر چڑھا تھا، اسے دیکھ نگت بیگم بھی صدقے واری جا رہی تھی۔ شہزاد کی نظر اس پر پڑی تو وہ مبہوت رہ گیا۔ قرآن کے سائے میں ڈھیروں دعائیں دیتی رضیہ بیگم نے اسے اپنے گھر سے رخصت کیا تھا۔ نگت بیگم کے آنگن تو گویا چاند اتر آیا تھا۔ تمام رشتہ دار اش اش کر رہے تھے، ماشاء اللہ دلہن تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ اس کے پاس کھڑی کسی عورت نے اس پر کمنٹ کیا تھا۔ اسے شہزاد کے بیڈ روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ متعیر سی اس کمرے کو دیکھتی جا رہی تھی جو کسی تاج محل سے کم نہیں تھا۔ اتنا عالی شان کمرہ اس نے اپنی پورے حیات میں نہیں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی دعاؤں کو رد نہیں کیا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے پلکیں موند گئی۔ زیست کے اس لمبے سفر نے اسے تھکا دیا تھا۔ اس کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، نہ جانے وہ کب سے چل رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کی ہڑبڑا کر آنکھیں کھولنے پر وہ مسکرایا تھا۔ وعلیکم السلام۔ لگتا ہے آپ کافی تھکی ہوئی ہیں، بیڈ پر اس کے پاس ٹکتے ہوئے اس نے کہا تو وہ دھیمے سے سر ہلا گئی۔ آنٹی نے بتایا تھا مجھے کہ آپ تھک گئی ہیں۔ وہ حیران ہوئی تھی اس بات پر۔ آپ کو معلوم ہے زندگی میں کس چیز کی دیر نے آپ کو تھکا دیا؟ اس کے پوچھنے پر وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھے گی۔ کن کی، صرف کن کی دیر نے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن یعنی ہو جا، اور فیکون پس وہ ہو جاتی ہے۔ وہ بات کو کھول رہا تھا۔ اس نے دیر سے دیا لیکن کیا درست نہیں دیا؟ وہ براہ راست کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھ رہا تھا۔ آپ مایوس ہو گئی تھی، حالانکہ جس کا رب ہو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ میچور ہو گئی تھی، کہ آپ کو ایک مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ لیکن جب وہ کن کہہ رہا تھا تو آپ کیوں نہیں مان رہی تھی؟ میرے خیال میں آپ کو ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا جس کی پستی سے آپ کو بنایا گیا ہو۔ وہ بنا پلک چھپکائے اس جادوگر کو دیکھ رہی تھی جو اسے اپنے لفظوں کے جال میں پھنسا رہا تھا۔ میں بھی شادی جیسے رشتے کے خلاف تھا، لیکن پھر آپ کو دیکھتے ہی میں خود کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ عورت کے بغیر زندگی گزارنے والا مرد بے وقوف ہوتے ہیں۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ کچھ نہیں کہیں گی؟ کیا کہوں؟ اس کے کن نے مجھے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ دھیرے سے سر جھکا گئی۔ اگر آپ زیادہ تھک گئی ہیں تو سر رکھنے کے لیے میرا کندھا حاضر ہے۔ اس کا شرارتی لب و لہجہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے رنگ بکھیر گیا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سر مجھے پہلے سجدے میں رکھنا چاہیے؟ یقیناً۔ بیڈ سے اترتے ہوئے اس نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اپنا دایاں ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے نیچے اتری۔ وہ دونوں اب مسلح پل ہاتھ باندھے اپنے رب کا شکریہ ادا کر رہے تھے جس نے دیر سے صحیح مگر کن کہہ کر انہیں زندگی کی کٹھن شاہراہ پر تنہا نہیں رہنے دیا تھا۔